بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن تحصیل کے رسیدہ کے زیر اہتمام غزہ کے مظلوم مسلمانوں اور بڑی تعداد میں شہید اور زخمی ہونے والے بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سینکڑوں طلباء اور اساتذہ نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت صدر ایپسما سید زبیر علی شاہ، ڈپٹی DEO داؤد کیانی، توقیر اوان، نیر اکرم، جمال اکرم، پرویز اقبال، قاسم علی کیانی اور دیگر نے کی۔ ایپسما تحصیل کلر سیدہ کے صدر سید زبیر علی شاہ نے اپنے خطاب میں غزہ کی انتہائی کشیدہ صورتحال اور اسرائیلی فوج کی انسانیت سوز مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع کا غزہ پر ایٹم بم گرانے کے بیان کا سخت نوٹس لیا جائے اور تشویش کا اظہار کیا کہ اسرائیل کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ داؤد کیانی نے کہا کہ مسلمان حکمران امریکہ اور مغرب کی غلامی سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ انہوں نے مسلم حکمرانوں، انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیموں کو ضمیر کو جھنجھوڑا اور کہا کہ وہ بغیرتی کی زندگی سے نکل کر غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں۔ نیر اکرم نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل فلسطینی مسلمانوں کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ فلسطین کے خلاف تمام صہیونی قوتوں کا ایک ہو جانا 57 اسلامی ریاستوں کے مسلم حکمرانوں کے منہ پر زوردار تماچہ ہے۔ یہودیوں کی مصنوعات کا فوری بائیکاٹ کیا جائے۔ اسرائیلی فوج کی ہٹ درمی، سفاکیت اور درندگی کے نتیجے میں انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ تقریب سے اسکولز کے طلباء و طالبات نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ اسرائیلی درندوں نے جس سفاکیت اور بے دردگی سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو نشانہ بنایا ہے، اس پر ہمارے دل دکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کیا غزہ میں شہید ہونے والے انسان نہیں ہیں؟ ریلی میں طلباء اور اساتذہ نے فلسطینی جھنڈے اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی فوج کے خلاف مذمتی کلمات درج تھے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N106 کے امیدوار خالد نواز سترائج نے کہا ہے کہ ہمیں اس امر میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ مادر وطن کے دفاع، سلامتی اور بقا کے لیے فوج ایک ڈھال ہے جسے مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ ہم ملکی معیشت اور دیگر مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار پوری تندہی اور ایمانداری کے ساتھ ادا کریں گے اور اسی بنیاد پر حلقے کے عوام کی جانب سے مجھے بھرپور تائید و حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار حلقے کے عوام کی جانب سے اپنے اعزاز میں دی جانے والی مختلف استقبالی تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خالد نواز سترائج نے چودھری سعید اکبر، سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی، رانا حسن خان، سابق چیئرمین یونین کونسل میاں عبدالباسط ایڈوکیٹ، راجہ گوشی خان اور دیگر کے ہمراہ رجانہ کے نوائی چک نمبر 284 گاہ پہ دین پور میں سابق چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن میاں نوید عالم کے مرحوم والد محترم کے لیے دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ خالد نواز سترائج نے کہا کہ ذاتی مفادات کے تحت گروہ بندی کی سیاست، اپنے ہی اداروں کو بدنام اور کمزور کرنے جیسے عوامل کا اب خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ ہمیں یکجان ہو کر نہ صرف ملک کے دفاع، بقا اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے بلکہ مثبت اور تعمیری سوچ کے ساتھ ملک کو درپیش مسائل کا حل بھی نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ پہلے کبھی جلاؤ گراؤ اور ٹکراؤ کی سیاست نہ آئندہ کریں گے۔ ہمارا ایجنڈا تعمیر وطن اور اپنے عوام کے مسائل کا حل ہے۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے خالد نواز سترائج کی قیادت پر غیر مشروط اعتماد کا اظہار کیا، جس سے خالد نواز سترائج نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اپنے عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن کی قومی صدر سعدیہ راشد اور ممتاز دانشور اور ماہر اقبالیات نعیم اکرم قریشی نے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور مایوسی کی فضا میں ان کے دلوں کو آزادی کی روشنی سے روشناس کرایا۔ ان کے پیغام کو سمجھنے اور عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم علامہ اقبال کے اور حکیم محمد سعید شہید کے پیغام کے مطابق شائنوں اور نوجوانوں کی کردار سازی کریں۔ انہوں نے محب وطن پاکستانی بنایا جائے۔
کیونکہ حکیم محمد سعید شہید بھی علامہ اقبال کی طرح نونہالوں کو شاہین بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ ترقی کی بلندیوں کو چھو کر وطن عزیز کو دنیا میں ایک عظیم ملک بنائیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم علامہ اقبال کے پیغام کو عام کر کے قوم کو مایوسی کی فضا سے نکالیں اور پر امید، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے اجتماعی طور پر کردار ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نونہال اسمبلی کے ماہانہ اجلاس سے صدارتی اور مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عنوان علامہ اقبال کا پیغام پر امید پاکستان تھا۔ نونہال اسمبلی میں راولپنڈی اسلام آباد کے اسکولوں کی طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور متعدد طلباء و طالبات نے عنوان کے مطابق تقاریر کی اور مصور پاکستان قومی شاعر علامہ اقبال کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ ملی حق میں ٹیبلو اور خاکے بھی پیش کیے گئے۔ اسمبلی میں شریک طلباء و طالبات نے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیلی ظالم کی مذمت کی۔ آخر میں نعیم اکرم قریشی نے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز حیات محمد بھٹی کے ہمراہ نمایاں کارکردگی والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ چارٹر طیارے کارگو بوئنگ 474 کے ذریعے مصر کے العریش ایئرپورٹ کے لیے غزہ کے متاثرین کے لیے NDMA کے ذریعے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے۔ 5 طیاروں کا مزید سامان ہم بھجوانے کی پوزیشن میں ہیں۔ غذائی اجناس، ادویات اور دیگر امدادی سامان روانہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف بھی فی الفور غزہ فلسطین پہنچ کر زخمیوں اور مریضوں کا علاج شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک 2245 ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل الخدمت کے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں، جن میں 1600 اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں۔ میڈیکل ریلیف کے اس کے مشن میں 45% خواتین نے خود کو غزہ جانے کے لیے والنٹیئر کیا ہے۔ غزہ میں اس وقت 25,000 زخمیوں کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ وہاں کے 35 اسپتالوں میں 16 بند ہو چکے ہیں۔ بنیادی ہیلتھ بھی استعداد سے نصف رہ چکی ہے۔ NDMA کے تعاون سے ادویات، غذائی اجناس اور دیگر امدادی سامان مصر روانہ کرنے سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن کے سربراہ نے کہا کہ ہماری پہلی کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز میڈیسن اور پریس سامان سمیت غزہ پہنچ کر ان زخمیوں کو مریضوں کا علاج شروع کریں۔ اگر ہمارے میڈیکل مشن کے فوری طور پر غزہ میں انفری ممکن نہ ہو تو پھر متبادل کے طور پر مصر میں غزہ کے قریب فیلڈ ہاسپٹل قائم کرنے کی خواہش مند ہیں جو تمام سہولیات سے لیس ہو اور وہاں ان زخمیوں اور مریضوں کے علاج کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ ڈھول سیدہ چوک PP14 میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی کے زیر اہتمام سستا ہوٹل کا افتتاح۔ رانا محمد اشفاق ڈویژنل صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی امیدوار NA55 اور باؤ ارشد گوندل امیدوار PP16 نے کیا۔ اس ہوٹل میں دوپہر کو روزانہ 60 روپے میں کھانا اور روٹی غریب محنت کشوں کو فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر رانا محمد اشفاق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ کا منشور خدمت انسانیت ہے اور عام لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ہماری پارٹی شہر بھر میں اور بالخصوص NA55 میں ایسے مزید پروجیکٹس اور دیگر فلاحی اور رفاہی کاموں کی کوشش جاری رکھے گی تاکہ مہنگائی کے اس دور میں غریب لوگوں کی مشکلات میں کمی کی جا سکے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہمیشہ محنت کش عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ سینکڑوں یتیم بچوں کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی سپورٹس لیگ منعقد کی جا رہی ہے۔ شاہین سپورٹس لیگ 2.0 کا انعقاد 9 نومبر 2023 بروز جمعرات ایوب پارک اسٹیڈیم راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے۔ یتیم بچوں پر مشتمل دوسری سالانہ شاہین سپورٹس لیگ پاکستان کا واحد اور سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہے جو صرف یتیم بچوں کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہین سپر لیگ کے میزبان آرگنائزر اور الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی کے صدر رضوان احمد نے بتایا کہ 300 یتیم بچے کرکٹ سمیت مختلف گیمز میں براہ راست جبکہ 500 یتیم بچے بالواسطہ شاہین سپر لیگ میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے کھلاڑیوں کو یا پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت یتیم بچوں کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس ایونٹ میں ضلع انتظامیہ، کمشنریٹ، اسپورٹس بورڈ کے اداروں کو مدعو کیا ہے۔